ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرائی علاقے میں جھونپڑی میں ایک گندمی رنگت اور بھوری آنکھوں والی بچی کی پیدائش ہوئی۔ ثانیہ ارباز کی یہ پہلی اولاد تھی جو ان کو بہت عزیز تھی۔ وہ اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے۔ بچپن سے ہی اس کے کرلی بالوں کی وجہ سے اس کو سب باتیں کرتے۔ کوئی کہتا تمہارے بال نوڈلز لگتے ہیں، تو کوئی کچھ بڑھیا لوگوں کی باتوں سے بہت پریشان ہوتی اور شیشے میں دیکھ کر رونے لگتی۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتی کہ ماں میرے بال ایسے کیوں ہیں؟ ماں کہتی بیٹا یہ تو اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، یہ بہت پیارے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا جوان ہو گئی۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور نئے نئے اسکل سیکھنے کا بھی۔ وہ کبھی سائیکلنگ کرتی، کبھی سوئمنگ پہ جاتی، کبھی جاگنگ کرتی اور بیکنگ کرتی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں اس نے سیکھ لی۔ وہ نت نئے شیمپو اور کریمیں بھی لگاتی تاکہ اس کے بال سیدھے ہو جائیں۔ اسکول میں بھی دوست اس کے کرلی بالوں کے وہ موضوع بحث لاتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ اسکول میں گڑیا کی ایک بیسٹ فرینڈ پنکی بنی جو اس کو یقین دلاتی کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، تم بہت ذہین ہو، تم اپنی تعلیم اور ہنر سے لوگوں کے دل جیت سکتی ہو۔ یوں گڑیا نے بہت محنت کی، بہت دن رات پڑھائی کی اور سافٹ ویئر انجینئر بن گئی اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرنے لگی۔ سب اس کی قابلیت اور ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ اس کو اتنے سارے سکلز آتے تھے اور اس نے بہت اچھی سے پڑھائی بھی کی۔ اس کے پیرنٹس اپنی بچی پر فخر کرتے اور اب کوئی بھی اس کے کرلی بالوں کو پر غور نہیں کرتا، بلکہ اس کی ایکسپرٹیز سے اسے جانتے۔ گڑیا کو بھی اس بات پر یقین ہو گیا کہ فزیکل اپیرنس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی قابلیت اور اپنی ایکسپرٹیز سے لوگوں کے دل جیتنے چاہیے۔ نہ ہی ہمیں کسی کے کہنے پر پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت خاص بنایا ہے اور خوبصورت بھی بنایا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ہنر اور قابلیت سے لوگوں کے دل جیتنے چاہیے۔ یہی آج کی کہانی کا سبق ہے۔